الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی نہ آیا مگر رحمت للعالمین بن کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، پچھلی مرتبہ بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش کے ذریعے دنیا انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا، اس واسطے کہ انسانوں کی زندگی جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر، اور انسان خود اپنا مقام، اپنا مرتبہ اور اپنا ویلیو بھول چکا تھا کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، کہ تم جہنم کے گھرے تک پہنچ چکے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرمائی، نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلایا جائے، اور انسان کو اس کا مقام، اس کا ویلیو، اس کا مرتبہ بتایا جائے کہ تیرا مقام اور تیرا ویلیو کیا ہے۔ ورنہ جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ضرورتوں کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، انہی مخلوقات کو انسان نے خدا تسلیم کر لیا۔ پتھروں کے سامنے جھک جانا، چاند سورج ستاروں کی پرستش اور پوجا کرنا، تو ویلیو بتایا کہ یہ چیزیں تیرا معبود نہیں، تیرا خدا نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت کر، یہ ساری چیزیں تیری خدمت کرے گی، تو اس کا مقام بتلایا گیا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی نے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا مقام پہچاننے کے لیے بھیجا کہ تیرا مقام تو سمجھ۔ ویسے تو دنیا کی جتنی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لائن کا علم عطا فرمایا،
बतख को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाया कि उसको तैरना है कि क्या करना है, तैरने का सलीका उसको सिखलाया। शेर को किसने बतलाया कि तुझे गोश्त खाना है, घास सारे पर तेरा गुजारा नहीं होगा। गाय भैंस को किसने बतलाया कि घास सारा तेरी खुराक है, तेरी खुराक गोश्त नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन मखलूकात को इल्म हुआ। लेकिन इंसान को उन मखलूकात से ज्यादा इल्म की जरूरत है, क्योंकि इंसान की अकल और फहम, इंसान की समझ ये दूसरी मखलूकात से ज्यादा है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है और सारी मखलूकात इंसान के ताबे हैं, तो इंसान को ज्यादा जरूरत है। जाहिरी बात है कि जब इंसान की अकल और इंसान की समझ ज्यादा है तो एक इंसान जब सुधरेगा तो बहुत बड़ा खित्ता सुधरेगा, इलाका सुधरेगा, और एक इंसान बिगड़ेगा तो बहुत बड़े खित्ते को नुकसान पहुंचाएगा। इसी वास्ते हम देखते हैं कि सांप एक मर्तबा में एक जान को नुकसान पहुंचाता है, शेर एक मर्तबा में एक जान को खाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इंसान एक मर्तबा में एक एटम बम फेंकेगा तो बहुत सारा खित्ता, लाखों इंसानों को हलाक कर देगा। इंसान जब बिगड़ता है तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो जरूरत इंसान को ज्यादा थी कि इंसान का कोई तरीका अपनाया जाए कि इंसान की रहबरी करे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम और आसमानी किताबों का सिलसिला जारी फरमाया। दुनिया की कोई कंपनी, कोई कारखाना, कोई मशीन को इजाद करता है तो दो चीजें रखता है। एक तो उसके लिए गाइड बुक तैयार होती है, और दूसरे नंबर पर इंजीनियर घर में आता है कि आप वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तरीका बतलाया जाता है। सिर्फ किताब पर काम नहीं, गाइड बुक पर सिर्फ काम नहीं, बल्कि दो चीजें कि ये भी और ये भी। इसी तरीके से अगर कोई बंदा सिर्फ किताबें पढ़ ले डॉक्टरी लाइन की और कहे कि मैं डॉक्टर बन गया और किसी के हाथ नीचे काम न करे और क्लिनिक खोल डाले, तो वो कब्रिस्तान आबाद करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ किताबों को नहीं भेजा, नबियों को भी भेजा, ताकि आइडियल और मुकम्मल नमूना सामने आ जावे और समझा सके कि ये चीजें कैसी है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला जारी फरमाया और किताबों का सिलसिला भी रहा कि दोनों चीजें हो। तो ये सिलसिला चला हजरत आदम से हजरत ईसा तक के नबी आते गए। नबी के जाने के बाद शरीयत बदलती चली गई। एक नबी आया, अब दूसरे नबी आए तो दूसरे नबी की शरीयत, अब तीसरे नबी आए तो तीसरे नबी की शरीयत, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत ईसा के बाद सबसे आखिरी नबी है। तो ये कयामत तक के लिए नबी, कयामत तक अब किसी नबी का कोई बस नहीं, किसी नबी की कोई शरीयत नहीं, और कोई नबी भी दुनिया में आने वाला नहीं है। तो चूंकि कयामत तक के लिए इस नबी की जरूरत थी और पैगाम को पहुंचाना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात का नबी बना करके भेज दिया। अब जो आखिरी नबी होगा, कयामत तक के लिए जो नबी होगा, उस नबी में चार बातों का होना जरूरी। नंबर एक, पहली बात, उस नबी की तारीख, उस नबी की सीरत मुकम्मल महफूज हो, उस नबी की सीरत की कोई चीज गुम ना हो, हर चीज नबी की मौजूद हो, ऐसी चाहिए। और वो तो हम 100 में से 100 नंबर हमको मिलेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास जमा होकर के नहीं आया। कुरान की बात करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अपनी जिंदगी में कौन सी जगह पर कौन सी सूरत रखना है और तरतीब कर ली थी। उसके बाद अलग अलग सहाबा के पास वो कुरान लिखा हुआ था। हजरत अबू बकर ने वो तमाम सहाबा से कहा कि वो अपने कुरान को महफूज रखें और उनको यकजा कर लिया।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کتاب اور قرآن کی شکل دی۔ تو قرآن ایسا محفوظ کہ آج تک قرآن کریم کا ایک نقطے کے بارے میں ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم کا یہ نقطہ قرآن سے باہر ہے، ورنہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی، تو وہ دوسری آسمانی کتابیں آج تک محفوظ نہیں ہے، اس کی ایک لکیر کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ محفوظ ہے۔ ابھی دنیا میں 35 قسم کی بائبل چل رہی ہے، 35 قسم کی بائبل۔ ان لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے عیسائیوں نے کہ بائبل کو ایک بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے عیسائیوں کو ایک ہی بائبل پر کھڑا کر دیا جائے، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد 35 بائبل کی وہ ایک بائبل نہیں بنا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری نبی کو یہ بات دی کہ اس کی تاریخ محفوظ۔ حدیث کے سلسلے میں دیکھیں کہ ایک حدیث جتنی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، کوئی بھی حدیث اگر کوئی من گھڑت بیان کرتا ہے، کوئی منافق کوئی بات کرتا ہے، کوئی حدیث سے باہر کی بات، تو علماء فوراً کھڑے ہو جائیں گے یہ بات حدیث میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے بارے میں۔ مامون رشید کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ کام کیا کہ حدیثوں کو غلط حدیثوں کو جمع کر دیا، تو اس کو سزا دی گئی کہ اب اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ مامون رشید کے زمانے میں پھانسی پر لٹکاؤ۔ اس نے بہت ساری حدیثیں 12,000 حدیثوں کو اندر خلط ملط کر دیا، غلط حدیثوں کو۔ بادشاہ نے پھانسی پہ لٹکایا کہ پھانسی پہ لٹکا دو اس کو۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو کہ یہ میں وہ حدیثیں الگ کر دوں تاکہ اس کے بعد مار دینا مجھے۔ کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے علماء ہے کہ وہ ساری حدیثوں کو نکال دیں گے، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا مامون رشید کے زمانے میں، وہ یہ کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں کا مضمون تکرار کے ساتھ آیا ہے، ایک مضمون کو کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے ضرورت کے موقع پر۔ مثلا نماز، تو اس کو بھی کتنے مقامات پر ذکر کیا، زکوٰۃ کو بھی کتنے مقامات پر ذکر کیا، تو مضمون ڈبل آیا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جتنے مضمون ڈبل ہیں اس کو نکال دو، خالی ایک مضمون کو رکھا جائے۔ تو کہا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے۔ مامون رشید نے کہا ایک کام کرو، اب تیرے جسم میں بھی بہت ساری چیزیں ڈبل ہے، ہاتھ دو ہے تو ایک ہاتھ اس کا کاٹو، تیرے جسم میں دانت 32 ہے تو ایک ہی دانت رکھو، سارے دانت توڑ ڈالو، تیرے جسم میں پیر دو ہے تو ایک پیر کو توڑ ڈالو۔ یہ بات کہی گئی۔ کہا کہ قرآن کے مضمون کو بہت سارے لوگوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تک قرآن کا مضمون بھی وہی ہے۔ تو خیر، حفاظت کے سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی محفوظ، کہ حضور کے کتنے بال سفید تھے، انتقال کے وقت کتنے بال سفید تھے، کون سے وقت میں آپ کا بال سفید ہوا، مکمل حفاظت کے ساتھ ہے سیرت آپ کی۔ نمبر 2، نبی آخری ہے تو وہ کوئی خطے کے لیے نہیں کہ خالی مکہ کے لیے یا مدینہ کے لیے یا عرب کے لیے، ساری دنیا کے لیے نبی ہو۔ وما ارسلناک الا کافہ، ساری دنیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی، آخری نبی۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شعبے میں، ہر فیلڈ کے آدمی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی نمونہ بنتی ہو، اور حضور کی زندگی سارے شعبوں کے لیے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نمونہ نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انسان ہو، چنانچہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، قل انما انا بشر مثلکم، اس لیے کہ فرشتہ نبی بن نہیں سکتا، فرشتے میں نبی بننے کی صلاحیت نہیں، میسنجر ایک انسان ہی ہو سکتا ہے۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ اب آئیڈیل بنانا ہے تو آئیڈیل اس چیز کا ہونا چاہیے جس کو ضرورت ہے۔ اب فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں، فرشتے کو شادی کی ضرورت نہیں، یہ ساری ضرورتیں فرشتے میں نہیں ہے، تو وہ آئیڈیل کیسے بن پائے گا؟ جو چیز اس میں ہے نہیں تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ شادی وہ کر نہیں سکتا تو وہ شادی کا نمونہ کیسے پیش کرے گا؟ تو اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود قرآن کریم میں کہا گیا، قل انما انا بشر مثلکم، اور رسول آپ خود کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں، رسول انما انا بشر مثلکم، تم جیسے انسان ہو ویسا میں ایک انسان، ہے مقام ان کا اعلیٰ لیکن ایک انسان، یہ چیز۔ تو چاروں چیزیں۔ دوسری بات کہ نبی جو ہوتے ہیں
نبی کو اللہ تبارک و تعالی نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے بچاتے ہیں. نبوت کے بعد تو ہے ہی، نبوت بچپن سے ہی نبی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ان کو دکھائی دیتا ہے نبی کو. حضرت یوسف علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، لیکن جب زلیخا نے حضرت یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی تو ایسے وقت میں حضرت یوسف بھاگتے رہے، ابھی تو بچے ہیں، بھاگتے رہے، تالے ٹوٹتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کروائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی نبی کو کیوں بچایا جاتا ہے گناہوں سے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کل وہ نبی بنیں گے مستقبل میں، آنے والے وقت میں، تو وہ جب نبی بنے تو نبی بننے کے بعد کوئی پیغام، کوئی دعوت امت کے سامنے پیش کریں تو کوئی انگلی نہ کر سکے کہ کل تک تو یہ وہ گناہ کرتا تھا، اب اس کی بات کیسے مانی جائے گی. تو اس لیے نبی کو گناہوں سے بچایا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میری عمر 2 سال کی تھی خالی، خود بیان کرتے ہیں، قاری محمد طیب صاحب نے لکھا ہے میری عمر خالی 2 سال کی تھی، 2 سال، اور مکہ میں شادی تھی، شادی کا موقع تھا، سارے بچے چلے گئے، مجھے بھی لے گئے کہ چلو شادی میں جانا ہے کھانے کے لیے. تو شادی میں ہم چلے گئے، تو شادی میں جو نظم تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا کھانے پینے کا. اب رات کے عشاء کے بعد شادی میں ناچنے کا پروگرام تھا، اور وہ حضور خود فرماتے ہیں کہ وہ گھرانہ مالدار تھا، مال بہت زیادہ تھا. تو کہا کہ آج ناچنے کا پروگرام ہے، مکہ کی سب سے بڑی شادی ہے. اب دنیا میں بھی یہی ہے کہ سب مال آتا ہے تو سب سے پہلے آدمی ناچنے کا طریقہ ڈھونڈتا ہے، اور وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو طریقہ شریعت کے خلاف ہے. تو میں گیا، تو میں بھی چلے گئے، بچے بھی بیٹھے تھے. اچانک میری آنکھوں میں نیند کا غلبہ آ گیا، میں سو گیا، مجھے نیند آ گئی. صبح کے وقت میں جب یہ پروگرام پورا ہوا تو میری آنکھ کھلی. لوگوں نے کہا کہ پوری رات یہ چلا، اور صبح کے وقت پتہ چلا کہ ایسے گانے کا نظم تھا. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 سال کی عمر میں بچائے رکھا، مجھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ کیا نظم. حضور خود فرماتے ہیں میری 25 سال کی عمر تھی کہ مکہ میں سیلاب آیا، ریل پانی آیا، مکہ میں پانی آیا تو کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی، اس کا چونا نکل گیا، اور کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی. تو مکہ والوں نے سوچا کہ چلو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن چونکہ غریب لوگ تھے، اب تعمیر کیسے کریں؟ کہا کہ جتنے پیسے حلال ہے وہی رقم لگائی جائے گی کعبۃ اللہ کے لیے، اگرچہ پوری تعمیر نہ ہو. تو حتیم کا جو حصہ آج باہر ہے نا، وہ وہی وجہ ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یوں شکل والا حصہ ہے حتیم، وہ اسی وقت باہر نکل گیا تھا. بعد میں بادشاہوں نے اس کو تبدیل بھی کیا، بنایا بھی پورا، اندر لینے کی بھی کوشش کی، آ گیا. پھر دوسرا بادشاہ آتا تو پھر دوسرا بدل دیتا. اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کو اپنی اصل شکل پر لا کر کے رکھ دیا جو ابھی ہے. تو اس وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ کعبۃ اللہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ ہر بادشاہ آتا جائے گا اس کو بدلتا جائے گا. تو آج اسی حالت میں کعبۃ اللہ موجود ہے. یہ اللہ کی ایک مہربانی اور کرم ہوا کہ ہر بندہ کعبۃ اللہ میں نہیں جا سکتا. تو کوئی اگر کعبۃ اللہ کا شرف حاصل کرنا چاہے تو حتیم کے اندر جا کر کے بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو یوں کہا جائے گا کہ اس نے کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہ حتیم کعبۃ اللہ میں داخل ہے. اسی لیے تو کہا کہ طواف کوئی بندہ کرے میں حتیم کے بیچ میں سے نکل جائے، کعبۃ اللہ کے اور حتیم کے بیچ میں سے نکل جائے تو اس کا طواف مکمل نہیں، اس کو مکمل حتیم کے ساتھ طواف کرنا پڑے گا. خیر، تو حضور فرماتے میری 25 سالہ عمر، 25 سال کی زندگی تھی کہ سیلاب آیا تو لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے، پیسے نہیں تھے تو کعبۃ اللہ چھوٹا کر دیں، وہ حصہ باہر کر دیں گے. تو چنانچہ اب ان لوگوں نے کہا یہ کپڑوں سے کعبۃ اللہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ کپڑوں سے تو صبح شام گناہ کرتے ہیں، چلو کپڑے نکال دو. تو وہ بڑی بڑی عمر والے لوگ ننگے ہو جاتے تھے کہ کعبۃ التعظیم، یعنی جہالت اس قدر تھی. ایک طرف تعظیم تھی لیکن جہالت کا درجہ یہ تھا کہ اب کعبۃ اللہ بنانا ہے تو ننگے بنائیں گے، ہمارے گندے کپڑے بھی کعبۃ اللہ کی خدمت میں نہیں لگنے چاہیے، گناہوں والے کپڑے ہیں. چنانچہ کعبۃ اللہ بنانا شروع کیا، سارے لوگ ننگے ہو گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضور کو کہا کہ تو بھی کپڑے نکال دے.
حضور کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں تو نہیں نکالوں گا. کہا کہ نہیں بڑے بڑے تمہارے بڑے چچا وغیرہ کپڑے نکالتے ہیں, آپ کیوں کپڑے نہیں نکالتے ہیں؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں نکالنا ہے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بہت ضد ہوئی, اصرار ہوا, تو میں نے اپنا ہاتھ میری لنگی اور میری سلوار کی طرف ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک میں بے ہوش ہو گیا. اس وقت مجھے ہوش آیا جبکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالی نبی کو بچاتے ہیں گناہوں سے تاکہ کل کوئی انگلی نہ کر سکے. تو اتنی پاکیزہ شریعت, اتنا مکمل دین جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نبی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. ورنہ دنیا میں ہمیشہ حملے اسلام پر اور نبی پر ہوتے رہیں گے. آج کل حملہ ہے آئی لو محمد پر کہ کوئی آئی لو محمد نہیں بول سکتا. یو پی وغیرہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں پر اس پر کیس درج کر دیا جائے گا. ہم فخر سے کہیں گے جان چلی جائے تو چلی جاوے, لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے. چاہے ہمیں جیل میں جانا پڑے, چاہے ہمیں زندہ جلا دیا جائے, اس سلسلے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. آئی لو محمد ہے نہ ہے, ہمیں محبت ہے. ایک تو یہ ہے دل سے دعویٰ, اور نمبر 2 ایسے وقت میں سب سے بڑا تماچا ایسی چیز سے پڑ سکتا ہے کہ آئی لو محمد کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی آئی لو محمد کی گواہی دے دے, جسم گواہی دے دے. جب سارے لوگ حضور کی سیرت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, اور اتنا پاکیزہ نبی کہ جس نے صرف آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں دعوت اور پیغام نہیں دیا, بلکہ دنیاوی کامیابی کا بھی پیغام دیا. دنیا کے پیشواؤں میں, دنیا کے جو پادری ہے, دنیا کے دوسرے مذہبوں کے رہنما ہے, ان لوگوں میں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں بڑا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ خالی دین بتلاتے ہیں کہ آپ یہ کرو, شادی کرنے کا طریقہ کوئی نہیں, وہ سماج میں نہیں رہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آخرت کی کامیابی کا پیغام دیا, وہاں دنیا کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھلایا کہ شادی کیسے کریں گے, کیسے چلیں گے, آپ کی آنکھیں کیسی ہوگی. لہذا سب سے بڑی آج کی ضرورت یہ ہے کہ آج سے بیٹھا ہوا مجمع نیت کریں کہ روزانہ ہمارے گھر سے ہر سنت کو زندہ کیا جائے گا. کھانے بیٹھیں تو باپ اور ماں کہیں بیٹا سنت طریقہ یہ ہے, تیرے نبی کا طریقہ ہے. جب میرے نبی پر آواز اٹھتی ہے ہمارا جگر کھول جاتا ہے, دل اٹھ جاتا ہے کہ کیا کریں گے. تو سب سے بڑا پیغام اور تماچا ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ سب سنتوں کو زندہ کرنے کی نیت کر لیں. میرا حلیہ میرے نبی کے طریقے پر ہو, میرے اخلاق میرا کیریکٹر میرے نبی کے طریقے پر ہو, میرا لباس میرے نبی کے طریقے پر ہو, میرا چہرہ میرے بال میرے نبی کے طریقے پر ہو. اتنی سارے طوفان کے باوجود آج کا نوجوان اپنے بال سدھارنے کو تیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سطر, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا سطر بچایا نبوت سے پہلے امت کو پیغام دینے کے لیے. امت تم ننگی نہیں ہو, تم امت ایسی ہو کہ تم کو لباس کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے. آج کل حالات ہیں کہ مرد کو اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنا ہے, وہ مرد اپنے ٹخنے ڈھک کر کے پھرتا ہے, اور عورت کو اپنی پنڈلیاں اور اپنے ٹخنوں کو ڈھکنا ہے. وہ عورت اتنی چست سلوار پہنتی ہے, ازار پہنتی ہے کہ جس سے اس کی پنڈلیاں تک نظر آتی ہے, اس کا جسم نظر آتا ہے. تو تعلیم تو اس وقت ملی تھی کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ تمہارا ماڈل پیش کیا جائے گا. یہ امت ننگی ہو گئی ہے. جب ہم ننگے ہو گئے تو لوگوں کے حملے ہونے لگے. تو پیغام آج کی سیرت کا یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ ایک ہو جائیں اور حضور کی سیرت پر کھڑے ہو جائیں. ہمارا طریقہ حضور کی سیرت پر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.